اس ٹائم سسٹم میں جو ریئل ایشوز جس ٹائم میں نے دیکھے، چاہے وہ جسٹس سسٹم ہو، سوشل ایشوز ہوں، پولیٹیکل ایشوز ہوں، تو میں نے ہمیشہ آواز اٹھانے کی کوشش کی ہے. لوگوں کو انصاف نہیں مل رہا، اس پہ میں نے کویشچنز اٹھائے ہیں. یہاں پہ پولیٹیکل سسٹم کے کیا لوپ ہولز ہیں اس پہ میں نے بات کی ہے. یہاں پہ ان امپلائمنٹ پہ میں نے بات کی ہے. تو جتنے بھی سوشل ایشوز تھے ان پہ وقتاً فوقتاً میں شوز کرتا رہا ہوں، لیکن بیچ میں چونکہ کچھ نجی مصروفیات کی وجہ سے ایک بریک تھی، اس وجہ سے کچھ اس طرح سے شوز نہیں ہو سکے. لیکن اب سے دوبارہ سے انشاءاللہ میرے جو شوز ہیں ان کا سلسلہ آج سے سٹارٹ ہو گیا ہے. آج میرے ساتھ ایک بڑی انرجیٹک ینگ پولیٹیشین بیٹھے ہوئے ہیں. عبداللہ صاحب پاکستان نظریاتی پارٹی سے ان کا تعلق ہے. شہیر احمد سیالوی جو اس پارٹی کو دیکھ رہے ہیں، وہ بھی کافی ان کی گفتگو ہم نے سنی بھی ہے، ان کے جلسے وغیرہ بھی دیکھتے رہتے ہیں. تو آج ان سے کچھ بات چیت کرتے ہیں کہ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا مطلب پولیٹیکل سسٹم میں یا پولیٹیکل سیٹ اپ میں یہ کس طرح کی چینجز لانا چاہتے ہیں. تو سب سے پہلے عبداللہ بھائی، تھینک یو سو مچ اینڈ ویلکم. تھینک یو سر. یہ سر مجھے یہ بتائیں کہ سب سے پہلے پاکستان نظریاتی پارٹی، جی یہ کیا نظریاتی پارٹی صرف آپ کی ہے، باقی پارٹیز کا کوئی نظریہ نہیں ہوتا؟ یہ نظریاتی کا ورڈ اس پارٹی میں ڈالنے کی کیا منطق بنتی ہے؟ اصل میں سب سے جو بیسک اور اس کا جو مین تھیم تھا پاکستان نظریاتی پارٹی کا، یہ نام رکھنے کی جو اصل وجہ تھی، وہ شہیر حیدر سیالوی نے یہ بتایا ہے کہ جتنی بھی پارٹیز ہیں وہ اس سے پہلے جو پاکستان میں کام کر رہی ہیں، چاہے وہ رولنگ پارٹیز رہی ہیں، چاہے وہ نئی پارٹیز ہیں، جو بھی ہیں، انہوں نے آج تک جتنے بھی کینڈیڈیٹس کو الیکشن لڑوائے ہیں یا ان کو اپنی ٹیم میں شامل کیا ہے، یا تو پہلے سے ان کا کوئی نہ کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ تھا، یا پھر وہ کوئی بہت ہی زیادہ پاپولر انفلوئنسر یا سوشل میڈیا پہ پہلے سے نظر آتے تھے، پاپولر لوگ تھے. مگر انہوں نے اپنی پارٹی کے اندر ایک چیز جو سب سے پہلے کی ہے وہ یہ کی ہے کہ انہوں نے یوتھ کو موقع دیا ہے، اور سیکنڈلی انہوں نے ایسے لوگوں کو یعنی آگے آنے کا موقع دیا ہے جن کا کوئی بھی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں تھا. اور جہاں تک بات نظرے کی ہے تو ان کا جو مقصد ہے بیسیکلی پارٹی کا، وہ یہ کہ ایک ایسا پولیٹیکل سسٹم بنانا جو کہ کرپشن سے بالکل پاک صاف ہو، ٹھیک ہے، جس میں کوئی بھی یعنی ایسی چیز نہ ہو، ٹھیک ہے، اور اس میں کوئی فیورزم والا سسٹم نہ ہو، ٹھیک ہے، اور بیسک بس ان کا جو مین پوائنٹ آف ویو تھا. اچھا، آپ نے بولا ہے انہوں نے کوئی ایسا پولیٹیکل سسٹم یہ بنانا چاہ رہے ہیں جس میں کرپشن نہ ہو. جی ٹھیک ہے. پھر آپ نے بولا یہ ایسی پارٹی بنانا چاہ رہے ہیں جو باقی پارٹی سے مختلف ہے. جی ہاں، بالکل. تو آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان میں ڈیموکریسی ہے یا اتھارٹیرینزم ہے؟ دیکھیں، نام کی تو ڈیموکریسی آپ کے سامنے چیز ہے، یعنی جمہوری حکومت بندہ کہتا ہے، پر نام تو ہے، مگر کیا برائے نام مطلب آپ کا کیا مطلب؟ حقیقتاً نہیں ہے. حقیقتاً نہیں ہے. دیکھیں، عوام کے جتنے بھی مسائل ہیں، جتنے بھی ہمارے لوکل پولیٹیشنز کو لے لیں یا جو پولیس سطح پر بیٹھے ہیں، وہ اس وقت ریئل ٹائم میں عوام کی پرابلمز کو سالو نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی پرابلمز کو سنتے نہیں ہیں. ایون کہ آپ کسی لوکل ایم این اے ایم پی اے سے ملنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے آپ کو اس کے سیکٹری سے ملنا پڑے گا. یہ باتیں اپوائنٹمنٹ لینی پڑے گی. یہ باتیں تو ہم نے کافی سنی ہیں. یہ باتیں تو جب بھی جو لوگ سیاست میں نہیں ہوتے یا پاور میں نہیں ہوتے وہ موسٹلی یہی بات کرتے ہیں. میں آپ سے یہ پوچھ رہا تھا کہ اگر پاکستان میں ڈیموکریسی نہیں ہے یا برائے نام ڈیموکریسی یا بقول آپ کے، تو آپ کے لیڈر پاکستان نظریاتی پارٹی کیسے اس پولیٹیکل سسٹم میں یا اس سیٹ اپ میں ایک سکسیسفل پارٹی بنائے گی اور ڈیموکریسی لے کے آئے گی؟ جب ڈیموکریسی نہیں ہے تو یہ پولیٹیکل پارٹی کیسے سروائیو کرے گی؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ پاورٹی، یعنی غربت کی اگر ہم بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی بہت سے لوگ اس وقت بے روزگار ہیں، بے روزگاری کا شکار ہیں، ٹھیک ہے، اور ہمارا ملک باقی ملکوں کی نسبت ڈیولپمنٹ کے اوپر اس طرح سے کام نہیں کر رہا، یعنی ویل ڈیولپڈ نہیں ہے. بجائے اس کے کہ انڈیا ہمارے ساتھ آزاد ہوا تھا، آج اس کو دیکھ لیں. افغانستان ابھی ریسنٹلی اس نے آزادی حاصل کی ہے، آپ اس کی یعنی کرنسی کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے، اور انہوں نے جو کام کی ہے ریسنٹلی، آپ اس چیز کو دیکھ لیں، اس نے یعنی کتنی زیادہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے جو پولیٹیشنز ہیں انہوں نے اپنے ملک کے لیے وفاداری ثابت کی ہے اور اپنے ملک کے لیے مخلصاً ہو کر یعنی کام کیا ہے، بغیر کسی یعنی ذاتی مفاد کے.
ٹھیک ہے. ہمارے بہت سے ایسے پالیٹیشنز ہیں جن کو لوگ جانتے ہیں جنہوں نے یہاں پر رہ کر پالیٹکس کو بزنس کی طرح استعمال کیا ہے. آج وہ لوگ باہر کے ملکوں میں بزنس چلا رہے ہیں, ٹھیک ہے, یہاں سے وہ پیسہ لے کر باہر جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو ہماری پارٹی کا جو سب سے پہلا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو زیادہ ایکسپینس ہوتا ہے وہ پولیٹیکل ریلیز کے اندر یا آپ کہہ لیں کہ پروٹوکولز کے اندر سب سے زیادہ جو ایکسپینس کیا جاتا ہے. پیٹرول کا خرچہ, ایک لوکل جو ہمارے اے سی ڈی سی صاحب, یعنی وہ اکثر بات آپ نے سنی ہوگی کہ ایک ریٹ لسٹ چیک کرنے جاتے ہیں اور اتنا عملہ لے کے جاتے ہیں اور اتنا پیٹرول ڈیزل خرچہ کر کے, ٹھیک ہے, اور وہ ایک دیہڑی دار مزدور سے جا کے پوچھتے ہیں یار تم کس ریٹ پہ وہ چیز سیل کر رہے ہو, ٹھیک ہے. اپنے یعنی اپنا وہ نہیں دیکھتے کہ انہوں نے کتنے پیٹرول کی کنزمپشن کی اور کتنی یعنی پروٹوکولز اور ساری چیزوں کو یوز کیا ہے اور ایک چھوٹے سے کام کے لیے, اور وہ ایک لوکل بندے سے یہ چیز پوچھتے ہیں. تو اگر اس حوالے سے بات کریں تو ہمارا جو سب سے پہلے پلان یہ ہے وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ رولنگ میں آنے کے بعد تو یہ جو ایکسٹرا پروٹوکول والا سسٹم ہے یہ ختم ہوگا. یعنی ہمارے جو یہ تو ابھی آپ کی میں نے بات بڑی تفصیلاً سنی, یہ ساری وہ باتیں ہیں جو 78 سال سے ہم سن رہے ہیں. پروٹوکول ختم ہوگا, کرپشن ختم ہوگی, پھر شاید آپ لوگ بات کرتے ہیں آپ لوگ موروثی سیاست کو بھی ختم کریں گے. جی موروثی سیاست کو کیسے آپ ختم کریں گے؟ لیٹ سپوز یہاں پہ جس طرح کچھ گنی چنی فیملیز ہیں جو پالیٹکس میں ہیں, ایک ہم بل فرض لے لیتے ہیں میاں نواز شریف ہے, آپ کی جو پارٹی ہے وہ ان کو کیسے سائیڈ لائن پہ کر کے اس بندے کو لائے گی جو ایک عام بندہ ہوگا جس کا کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہوگا؟ کیا آپ کو موجودہ سیٹ اپ پہ یہ باتیں ریئلسٹک محسوس ہوتی ہیں؟ جی جی, میں اس کا جواب آپ کو دیتا ہوں. دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, بہت سے لوگوں نے ایسی باتیں کی ہیں اس سے پہلے, مگر عملی کام کسی کا بھی آج تک نظر نہیں آیا. تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہماری پارٹی کا جو منشور تھا اس میں یہ چیز باقاعدہ طور پر شامل ہے کہ ہم نے ہمیشہ سے یوتھ کو, آپ کی بات میں کاٹ رہا ہوں, سوری, یہ پارٹی بنائی کس نے؟ شہید حیدر ملک سالوی صاحب نے. نہیں, بنائی کس نے, بنیاد کس نے رکھی؟ جی ان کی ہے. نظریہ کس کا؟ ان کا ہی ہے. پکی بات ہے؟ جی ہاں بالکل. ٹھیک ہے, اب آپ اچھا, تو ایسا ہے بیسیکلی کہ لاسٹ ٹائم ہم نے جو ریسنٹ الیکشن ہوا تھا اس میں تقریباً 120 کے قریب کینڈیڈیٹس پورے پاکستان میں پاکستان نظریاتی پارٹی سے وہ انہوں نے الیکشن لڑا, ٹھیک ہے. اور خاص طور پہ جو آپ نے بات کی پی ایم ایل این کی, تو ایک جرنل سی ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں کہ مریم ناز شریف جو ہیں صاحبہ, ان کے اگینسٹ جو ہمارا کینڈیڈیٹ الیکشن لڑنے والا تھا وہ ایک رکشہ چلانے والا ایک رکشہ ڈرائیور تھا. اب اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اس کو کتنے ووٹ ملے ہیں؟ ووٹ چلیں اسٹارٹنگ میں اس کو بہت کم ملے ہیں, نہ ہونے کے برابر. ووٹ کتنے ملے ہیں؟ لیٹس سپوز یہاں تو الیکشن میں تو کوئی بھی کھڑا ہو سکتا ہے. جی ہاں, لیکن آپ کا مگر ایک چانس دیے ہے نا ہم نے. چانس تو میں کاغذ جمع کراؤں مجھے بھی مل جائے گا. مزہ تب آتا کہ آپ کے سسٹم میں وہ رکشے والا مریم نواز صاحبہ کو شکست دیتا. مگر دیکھیں ہم لوگ تو اس چیز کو ایکسپیکٹ کریں گے نا. آپ نے ایک رکشے والا کھڑا کر دیا, ایک چھابڑی والا کھڑا کر دیا, یہ تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ آپ ایک امپیکٹ ڈالنا چاہ رہے ہیں کہ بھئی ہم عام آدمی کے ساتھ ہیں, اور الٹیمیٹلی بعد میں جا کے وہی پی ٹی آئی کی طرح ہوگا کہ جہاز بھر کے سارے وہی الیکٹیبلز آ جائیں گے. ایسا تو نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہے. دیکھیں, سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمارے پاس ایسا نہیں ہے کہ لوگوں نے اپروچ نہیں کیا ہمیں, ٹھیک ہے. بہت سے ریفرنسز والے لوگ آئے ہیں, بہت سے بزنس مین, بہت سے پولیٹیکل بیک گراؤنڈ کے لوگ آئے ہیں, ٹھیک ہے. مگر ہم نے ابھی تک جو ہمارا اسٹارٹنگ سے منشور رہا ہے ہم اپنی اس چیز پہ اسٹل قائم ہیں. آپ پوری پارٹی کے اندر دیکھ سکتے ہیں ایون کہ شہید حیدر سالوی صاحب جو ہیں وہ خود بھی 30+ نہیں ہیں, اور نیچے بھی جتنے بھی پارٹی کے اندر لوگ ہیں, جتنے کینڈیڈیٹ ہیں, کوئی بندہ بھی یعنی 30+ نہیں ہے. یوتھ کو ٹارگٹ کیا تھا, یوتھ کو آگے لایا پریکٹیکلی. اور جہاں تک یہ بات ہے کہ ایون کہ غریب کو پارٹی کا ٹکٹ دینا بھی ایک بہت ہی بری چیز سمجھی جاتی ہے ہماری پاکستانی پالیٹکس کے اندر, مگر ہم نے یہ چیز پریکٹیکلی کی ہے. ایٹ لیسٹ اس کو بالکل ٹھیک ہے. آپ نے بولا شہید حیدر سالوی صاحب جو ہیں وہ بڑا, میں ان کو دیکھ رہا ہوں کارنر میٹنگز بھی کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ, تو یہ جتنے بھی آپ کے پولیٹیکل ایکسپینسز ہیں یہ کہاں سے آتے ہیں پھر؟ بیسکلی تو ہمارے ابھی تک نہ کوئی اتنے ہائی لیول کے کوئی جلسے ہوئے ہیں, چلیں نہیں, نہ کوئی ابھی کل آپ کا مانسیرا میں جلسہ ہوا ہے. جی ہاں ہوا ہے. اس میں کتنے لوگ تھے؟ اس میں غالباً کوئی 10,000 کے قریب لوگ ہوں. 10,000 کے قریب؟ جی جی, 10,000 کے قریب لوگ تھے.
ہماری اطلاعات کے مطابق تو اس میں اتنے لوگ نہیں تھے. غلط چلیں خیر جتنے بھی تھے بہت ہے. وہ سارے ایکسپینسز جتنے بھی ہوتے ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عام آدمی کی پارٹی, عام آدمی تو آج کل اپنے گھر کو نہیں چلا سکتا. میں اپنی بات کروں, میرے پاس تو بائک کا پیٹرول پورا نہیں ہو رہا. تو ایک پولیٹیکل پارٹی جہاں پہ آپ کا اتنے بڑے جائنٹس کے ساتھ اپنے سامنے آپ کے شیر کھڑا ہے, ٹھیک ہے, تو اس سے مقابلہ کرنے کے لیے آپ کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں, آپ کی پارٹی میں لوگ بھی عام ہیں, تو مجھے یہ کوئی منطق سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ لوگ کیسے ان کو ریزسٹ کریں گے. دیکھیں ایک چیز تو یہ ہے کہ شہیر حیدر سیالوی صاحب کا ماشاءاللہ سے بہت اچھا بیک گراؤنڈ ہے, ٹھیک ہے. ان کے جو والد صاحب ہیں وہ آرمی سے ریٹائرڈ افیسرز ہیں, یعنی ان کا ایک اچھا وہ کس رینک پہ تھے؟ بریگیڈیئر رینک. اوکے, مطلب وہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ خود ویل آف ہیں, وہ خود مینج کر سکتے ہیں, وہ خود مینج مطلب وہ خود مینج کر سکتے ہیں, اس لیے کہ ان کا بیک گراؤنڈ ہے. ہاں ان کا اچھا بیک گراؤنڈ ہے, ٹھیک ہے, اور انہوں نے سپورٹ کی ہے کافی لوگوں کو. سپورٹ بھی کیا ہے؟ جی ہاں. اچھا وہ سپورٹ بھی کر رہے ہیں؟ جی ساتھ ساتھ. اچھا ٹھیک ہے. اب میں آپ کی طرف اگلے پوائنٹ پہ یہ آتا ہوں کہ ایک جسٹس سسٹم کا مسئلہ ہے. شہیر حیدر سیالوی صاحب اکثر کہتے ہیں لوگوں کو انصاف نہیں ملتا. انہوں نے کیا پلان دیا ہے کہ پاکستان کا نظام انصاف اس ٹائم 130ویں نمبر پہ ہے, لوگوں کو انصاف نہیں مل رہا بلکہ ظالم کو تحفظ مل رہا ہے, یہ ایک تاثر دیا جاتا ہے. وہ نظام انصاف کو کیسے ٹھیک کریں گے؟ دیکھیں سب سے پہلی پلان کیا ہے؟ ٹھیک کرنا تو بات کی بات ہے, پلان کیا ہے؟ پلان یہ ہے کہ جس طرح سے ہم نے پارٹی میں ایسے لوگوں کو لایا ہے جو کہ عوام کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, جو کہ ینگ انرجیٹک لوگ ہیں, ٹھیک ہے, جو اصل معنی میں ملک و قوم کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, ملک کی ڈیولپمنٹ کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں. تو جب ظاہر سی بات ہے ہماری پارٹی رولنگ میں آئے گی تو ایسے ہی لوگوں کو آگے موقع دیا جائے گا, ٹھیک ہے, کہ جو خود اصول پسند لوگ ہوں گے, ٹھیک ہے, جو خود کرپشن کے خلاف لڑ سکتے ہوں گے, ٹھیک ہے. ایسے لوگ کہاں سے لائیں گے؟ ایسے لوگ پاکستان میں ہر جگہ پر, ہر علاقے میں, ہر سطح میں موجود ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ان کو آگے آنے کا موقع نہیں مل رہا, کہ وہ موقع ہم انہیں پرووائڈ کریں گے. اچھا, مطلب وہ ساری فیسیلیٹیشن آپ لوگ جی ہاں کریں گے. بالکل. میرا کویشچن وہیں پہ ہے کہ شہیر حیدر سیالوی صاحب پاکستان کے عدالتی نظام کو, پولیس کے نظام کو, تفتیشی نظام کو, جیسے خان صاحب نے بولا تھا نا پولیس ریفارمز آئیں گے, ایسے ہی ہے. یہ کیسے ٹھیک کریں گے؟ دیکھیں جیسے خان صاحب کا ایک سٹیپ جو مجھے ذاتی طور پر بھی کچھ حد تک اچھا بھی لگا تھا, کہ انہوں نے جیسے مختلف جو ایجوکیشن سیکٹر کے لوگ ہیں ان پر کچھ انہوں نے یعنی پابندیاں عائد کی تھی, جیسے بایو میٹرک سسٹم تھا, ٹھیک ہے. اس سے پہلے جو ٹیچرز تھے خاص طور پہ گورنمنٹ سیکٹر کے جو تھے وہ بہت ساری یعنی غیر حاضری کرتے تھے, ٹھیک ہے, اور بعض ایسا بھی دیکھا جاتا تھا کہ کوئی ٹیچر سلیکٹڈ اور ہے, اس کی جگہ پہ کوئی اور بندہ جا رہا ہے اور وہ جا کے ڈیوٹی کر رہے ہیں, یعنی چیک اینڈ بیلنس نہیں تھا پراپر اس لیول کا. تو اسی طرح سے عدالتی نظام کے اوپر بھی اس طرح کا چیک اینڈ بیلنس ابھی نہیں ہے, جس کی وجہ سے مسائل ہیں. وہ چیز ہم پرووائڈ کریں گے, وہ مینجمنٹ, وہ سسٹم ہم بنائیں گے, وہ چیز ہم کریٹ کریں گے. میں ایک بات پوچھنی آپ سے بھول ہی کیا ہوں, آپ کی پارٹی کا مینیفیسٹو کیا ہے؟ آپ کے پاس کوئی اس کی ہارڈ کاپی یا سافٹ کاپی ہے جو کہ ہم شیئر کریں؟ جی میرے پاس ہے, موجود ہے. کوئی اس کے چیدہ پوائنٹس آپ کو یاد ہے؟ میرے پاس ہوگا. کوئی چیدہ پوائنٹس یاد ہے؟ جی میں بتا دیتا ہوں. سب سے پہلی چیز جو میں نے آپ کو بتائی ہے, صرف پوائنٹس بتا دیں کہ مطلب لیس دین اے منٹ میں وہ چیزیں کور ہو جائیں, پھر میں اس پہ آپ سے ایک آدھ کویشچن پوچھ کے پھر ہم آگے چلیں. غربت کا خاتمہ ملک سے. غربت کا خاتمہ کیسے؟ کیسے آپ جب یعنی ہم لوگ ہماری پارٹی رولنگ میں آئے گی, ٹھیک ہے, تو ایک ایسی ایک مینجمنٹ, ایک ایسا سسٹم ہم لوگوں نے انشاءاللہ بنانا ہے جو کہ ہمارے ملک کے اندر ایکسٹرا یعنی وسائل کا استعمال کیا جا رہا ہے, یعنی ایک طرح سے جو پورے ملک سے ٹیکس جمع کیا جاتا ہے, لیٹس سپوز اگر ہم اس کی بات کریں تو اس کو اگر پراپر وے میں یوز کیا جائے تو میرے خیال سے بہت ساری چیزوں کے, بہت سے مسائل کا حل ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ شہیر سیالوی صاحب نے ایک بہت ویلڈ پوائنٹ اس حوالے سے بتایا تھا کہ ہمارے ہاں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام چلایا جاتا ہے, یا مختلف قسم کے اس طرح کے صحت کارڈ کے حوالے سے یا جو بھی آل دیٹ, یعنی اس سے کیا ہوتا ہے, ایک تو غریب کی تذلیل ہے ایک طرح سے کہا جائے, کہ یعنی اس کو 2000 روپے کے لیے اتنی بڑی لائنوں میں کھڑا کرنا, اور اس 2000 روپے سے اس کا کیا ہوگا. لیٹس سپوز ایک مہینے میں ایک بندے کو 2000 روپے دیے جائیں تو وہ اس 2000 روپے سے کیا کرے گا, بجائے اس کے کہ جو رقم اس چیز کے اوپر لگائی جا رہی ہے ایک انڈسٹری بنائی جائے, ٹھیک ہے, کوئی پروڈکشن کو عام کیا جائے, کاروبار کو عام کیا جائے, یا ان کے لیے کوئی ایسی چیزیں, ایسی فیکٹریز لگائی جائیں جہاں پہ وہ کام کریں اور ان کو وہاں سے منتھلی بیسس پر ایک پراپر اماؤنٹ حاصل ہو. بالکل ٹھیک ہے. یہ اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ اس کے علاوہ اور یہ ایک چیز جو میں نے آپ کو بتائی تھی, آپ کی پارٹی اقتدار میں ووٹ سے آئے گی یا سپورٹ سے آئے گی؟
ظاہر سی بات ہے ووٹ سے آئے گی اور ووٹ سپورٹ سے بھی آئے گی؟ ضروری ہے. نہیں ووٹ سے آئے گی یا سپورٹ سے آئے گی؟ نہیں اقتدار میں تو ووٹ سے آئے گی مگر سپورٹ بھی ساتھ ضروری ہے. اچھا اقتدار میں ووٹ سے آئے گی اور سپورٹ بھی ضروری ہے. چلیں ٹھیک ہے. اچھا پھر آپ کے جو لیڈر صاحب ہیں جی جی بڑے محترم ہیں, بڑے ریسپیکٹڈ ہیں ہمارے لیے, انہوں نے بولا تھا کہ سب کو یونائٹ ہونا چاہیے, ایسے ہی ہے. لیکن ہمارے ملک میں تو اس ٹائم سب سے بڑا مسئلہ ہی آئیڈینٹی کرائسس ہے. ایسے ہی. ذات پات, قومیت, جنبہ, برادری, تقسیم در تقسیم در تقسیم در تقسیم کا شکار ہے. اس تقسیم کو وہ کیسے ختم کریں گے؟ ایک چیز ابھی بھی انہوں نے کی ہے اس حوالے سے, یعنی کہ ان کی پارٹی کے اندر ہی دیکھا جائے تو انہوں نے یعنی نہ پٹھان کو دیکھا نہ اس میں انہوں نے یعنی ہزارے وال کو دیکھا. ان کی پارٹی کے اندر جتنے بھی لوگ شامل ہیں وہ ہر مذہب, ہر کمیونٹی سے ریلیٹڈ یعنی جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو انہوں نے اپنے ساتھ اکٹھا کیا ہے اور ان کو پراپر یعنی ان کے جو حقوق ہیں پارٹی کے اندر ان کو بولنے کا موقع ملتا ہے, ان کو کام کرنے کی جگہ دی جاتی ہے. تو اسی طرح سے انشاءاللہ جب ہم لوگ رولنگ میں آئیں گے تو اوور آل بھی ساری یعنی یہ چیزیں امپلیمنٹ کی جائیں گی. بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ عبداللہ. یہ آئی ہوپ یہ پروگرام شہیر بھائی دیکھیں گے. جی جی آپ انہیں ہماری طرف سے یہاں پہ اوپن انویٹیشن بھی ہے. ہمارے کچھ کویسچنز آپ انہیں یہ بتا دیجئے گا کہ وہ ضرور جب بھی آئیں اپنا بات کا چکر لگے یا جب بھی وہ یہاں پہ آئیں تو ہمیں 5-10 منٹ دیں تاکہ ہم ان سے کچھ کویسچنز پوچھنا چاہ رہے ہیں تو وہ ان سے ڈسکشن ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ. جی آپ نے دیکھا پاکستان نظریاتی پارٹی, یہ تو اب ٹائم ہی بتائے گا کہ کیا یہ پارٹی بھی باقی پولیٹیکل پارٹیز کی طرح صرف نعروں تک ہی محدود ہے یا یہ بھی کچھ عملی طور پہ کرے گی. لاسٹ میں یہی کہوں گا کہ اگر آپ نے کسی بھی چیز کو دیکھنا ہو تو اس کے لیے مین چیز ہے کہ ایکشن سپیک لاؤڈ ورڈز.